گا. چاہے جمعیت کا صدر بن جائیں، وحدادار بن جائیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ خدمت خلق کریں، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو. یہ اخلاص ان تینوں جماعت کے لیے، مدارس اور مکاتب والوں کے لیے بھی، تبلیغی جماعت والوں کے لیے بھی اور جمعیت والوں کے لیے بھی اخلاص پیدا کرنے کے لیے وہ خانقاہ ہے. کسی صاحب نسبت بزرگ سے اپنا تعلق. NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمیں اپنے نوجوانوں کی طرف دیکھنا چاہیے، نگرانی کرنی چاہیے. بچیاں آج نشہ استعمال کر رہی ہیں. وہ دن دور نہیں کہ اس نشہ کی وجہ سے بعض علاقے کے اندر بھائی اپنی بہن کی عزت کو فروغ کر رہا ہے، اپنی بیوی کو فروغ کر رہا ہے، اپنے بدن کے خون کو دے رہا ہے، کیونکہ اس کو نشہ شراب پینی ہے یا نشاور چیزوں کو استعمال کرنا ہے. میں جمعیت علماء ارریہ کے ذمہ داروں سے درخواست کروں گا کہ نشہ مکت کے لیے نوجوانوں کو تیار کیجیے، اور افسران بھی آپ کے ساتھ دیں گے، برادران وطن بھی آپ کے ساتھ دیں گے. اس سے قومی یکجہتی کی بھی بات ہوگی اور آپس کے اندر میل ملاپ ہوگا، اور پیسے بھی بچ جائیں گے، صحت بھی بچ جائے گی. اس کی طرف دھیان دینی ہے. تیسری چیز سود. چوتھی چیز تیسری سود. آج دیکھیے سود میں مبتلا ہے. بندھن بینک میں جو ہو رہا ہے نا نہیں آپ کی طرف، عورتوں کا بندھن بینک. اس سے کیا ہوتا ہے اس کو سن لیجئے. 3-4 خرابی ہے اس میں. نمبر 1، آپ کی بیوی، ہماری بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہو غیر بینک والوں کے ساتھ، اجنبی مرد کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہی ہیں ہماری عورتیں. کیا وہ جائز ہے؟ نمبر 2، سود کی اس لعنت سے بظاہر تو دیکھ رہا ہے ہم کو پیسہ مل رہا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھرانہ برباد ہو جاتا ہے. نمبر 3، وہ عورتیں جو سودی کاروبار کرتی ہیں اور ان کے پاس کچھ پیسہ آ جائے تو وہ شوہر کی مخالفت. اب ہم تمہارے ماتحت میں تھوڑی، ہم جہاں چاہیں چلے جائیں، اس لیے کہ پیسہ ان کے پاس. سود کی لعنت، سود کی حرمت قرآن میں ہے اور اس کی سخت تاکید آئی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ جوا، قمار. جوا ہم لوگ صرف سوچتے ہیں کہ تاش کے پتے میں ہے یا پھیتا میں ہے، پہلے زمانے میں ہوتا تھا. نہیں، اب تو لاٹری میں بھی جوا ہے. تو یہ 4 چیز جو میں نے بتایا. نمبر 1، 100% پڑھا لکھا. نمبر 2، جن پر نماز فرض ہے 100% وہ نمازی ہو. نمبر 3، نشہ سے مکت ہو، پاک ہو. نمبر 4، یعنی شراب، یہ آپ کا سود اور قمار، جوا سے پاک ہو. ایسے گاؤں کو ہم مثالی گاؤں بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جمعیت علماء ارریہ والے کسی ایک گاؤں سے اس کام کو شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھ کر کے لوگ آگے بڑھیں گے. ایک اور بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں اپنے بڑوں سے سنا اور میرا مشاہدہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا اس 4 جماعت سے تعلق ہو جائے تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. نمبر 1، مکاتب اور مدارس. اب مکاتب اور مدارس سے تعلق کی ایک تو صورت یہ ہے کہ خود پڑھنے والا بن جائیں، اور اگر ہم پڑھ لیے ہیں اپنے اولاد کو پڑھنے کے لیے بھیجیں. اور وہ بھی نہیں ہے تو مشورہ دے دیں، اچھی رائے دیں مدرسے کو چلانے کے لیے. اگر وہ بھی نہیں ہے، ضرورت ہے، تو پھر اس کی مدد کریں مالی. یہ ہے مکاتب اور مدارس سے تعلق. میں شروع میں کہا تھا کہ مدارس کے ذریعے شریعت کی حفاظت ہے،
اور مکاتب کے ذریعے ایمان کی حفاظت ہو۔ نمبر 2، تبلیغی جماعت 80% مسلمانوں کے پاس اس کا نیٹ ورک ہے، تبلیغی جماعت کا جڑے ہوئے پوری دنیا کے اندر ہے۔ ڈاکٹروں کی الگ جماعت، انجینئروں کی الگ جماعت، رکشہ چلانے والوں کی الگ جماعت اور مزدوروں کی الگ جماعت، علماء کی الگ جماعت۔ یقیناً ہر جماعت کے اندر کچھ خامی بھی ہے، کچھ خوبی بھی ہے، لیکن ہمیں خوبیوں کو دھیان دینا چاہیے، خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ اکابر پر چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن تبلیغی جماعت یہ وہ جماعت ہے جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو عملی طور پر پھیلایا، اور آج اس کا نتیجہ ہے ان ممالک میں جہاں مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، آج مسلمان ہو رہے ہیں، اپنے گرجاؤں کو، اپنے عبادت گاہوں کو مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے۔ اس سے جڑنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ سال بھر کے لیے نکل جائیے، 3 چلہ کے لیے نکل جائیے، 3 دن کے لیے نکل جائیے، آپ سے جتنا ہو سکے آپ کے گاؤں میں وہ جماعت اگر ہے، مسجدوار جماعت میں جو 5 کام ہے مسجدوار جماعت کی، اس میں تو شریک ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دشواری ہے نہیں۔ گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، ایک گشت کے اندر شریک ہو گئے، جتنا موقع ملے، کچھ نہیں اس کی تائید کر دی۔ نمبر 3، جمعیت علماء ہند۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ آج ہندوستان کو ضرورت ہے جمعیت علماء ہند کی، ملک کے اندر امن اور شانتی لانے کے لیے، قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کے لیے جمعیت کے پیغام کو آگے بڑھانا پڑے گا، اس لیے ملک کو ضرورت ہے۔ الحمدللہ جمعیت نے 1919 سے آج تک ہر مرحلے میں مسلمانوں کے لیے کام کیے، اس کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی کام کیے۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا قربانی ہے، ہماری یہ قربانی ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، شریعت ایک راستہ، راستہ میں جب آپ چلیں گے تو راستہ صاف ہوگا نا۔ راستہ میں اگر کہیں ندی آ جائے تو پل بنانا پڑے گا نا۔ راستہ میں کہیں درخت گر جائے تو اس کو کاٹ کر کے ہٹانا پڑے گا نا۔ کیا ہم موٹر سائیکل لے کے چلے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ یہی حال ہے اس آزاد ہندوستان میں، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، اسلام اور شعار اسلام کی حفاظت کے لیے اگر کبھی بھی کسی قسم کی، چاہے حکومت کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہو، کوئی رکاوٹ آتی ہے تو جمعیت علماء ہند سب سے پہلے آگے رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور اسلام اور شعار اسلام کی حفاظت کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے، قبرستانوں کی حفاظت کے لیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ہمیں جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ بس یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ ہر وقت مفتی اطہر صاحب کے جیسے چلتے پھرتے رہیں یا ڈاکٹر صاحب کے جیسے، جتنا ممکن ہو اتنا کریں۔ چوتھی چیز، خانقاہ۔ خانقاہ سمجھتے ہیں نا، جہاں پیر صاحب رہتے ہیں، لوگ مرید ہوتے ہیں، ذکر و اذکار بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی، دل میں ہرس، لالچ، کبر، بڑائی، تکبر، حسد، کینہ، بغض، غصہ، غضب یہ ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کوئی بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کام میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے چاہے مدرسہ یا مکتب چلائیں، ہمیں مخلص بننا پڑے گا۔ چاہے ہم تبلیغی جماعت میں چلہ 3 چلہ لگائیں، ہمیں اللہ کے لیے نکلنا پڑے گا۔
اخلاص ہونا پڑے گا. چاہے جمعیت کا صدر بن جائیں، وفادار بن جائیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ خدمت خلق کریں، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو. یہ اخلاص ان تینوں جماعت کے لیے، مدارس اور مکاتب والوں کے لیے بھی، تبلیغی جماعت والوں کے لیے بھی اور جمعیت والوں کے لیے بھی اخلاص پیدا کرنے کے لیے وہ خانقاہ ہے. کسی صاحب نسبت بزرگ سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا تاکہ وہ اللہ اللہ کرائے، سبحان اللہ پڑھائے، ذکر بتائے، لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کرے، یا ذکر خفی کرائے یا ذکر جہری کرائے، تاکہ دل کی کیا ہو، صفائی ہو جائے. میرے بھائی، یہ جمعیت کا پیغام جو میں نے آپ کو دیا، 4 چیز مثالی گاؤں کے اعتبار سے اور 4 چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. اس 4 جماعت سے ہمارا تعلق ہو. اللہ تبارک تعالیٰ مفتی اطہر صاحب اور ان کے بھائی کی صحیح کو قبول فرمائے اور اس اداروں کو ترقی عطا فرمائے اور تمام حاضرین کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور ہم سبوں کو دین اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور سمجھ لیجیے، جمعیت علماء ہند 7 تاریخ ہی کو جب یہ پتہ چلا کہ حماس اور اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی مدد اللہ العالی نے اعلان کر دیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کی حمایت کریں گے. اور حکومت وقت کو خط لکھا کہ آپ نہرو سے لے کر کے واجپئی تک جو ایک خارجہ پالیسی خاص طور پر فلسطین کے سلسلے میں تھا، اس پر آپ ڈٹ کر کے رہیے. آپ اسرائیل کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد ملک کے مختلف جگہوں سے، ہمارے بہار سے بھی ہم لوگوں نے جمعہ کے اندر یہ اعلان کروائے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں سے دعا تو کر سکتے ہیں. جمعہ میں دعا کرنے کے لیے کہا. پھر دوسرے جمعہ میں جمعیت علماء ہند کے صدر محترم نے کہا کہ نفلی روزہ رکھو اور جمعہ کے بعد دعا کراؤ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر امن و امان عطا فرمائے. میرے بھائی، ہم فلسطین کی حمایت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، مسلمان نہیں، مظلوم ہے. ہم اسرائیل کی مذمت اس لیے کرتے ہیں یا جو اس کے ساتھ شریک ہیں اس لیے مذمت کرتے ہیں کہ وہ ظالم کی حمایت کرتا ہے، وہ ظالم. فلسطین کی زمین فلسطینیوں کی ہے، غزہ کی زمین فلسطینیوں کی ہے، کسی اور کی نہیں. اور 1948 میں جب ننگے نہتے بغیر کپڑے کے، بغیر کسی چیز کے جرمن سے اور دوسرے ملکوں سے ان یہودیوں کو بھیج دیا ارض مقدس میں، تو ہمارے مسلم بھائیوں نے انصار کی رول اختیار کی، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی. اور آج وہ احسان فراموش انہی کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، انہی کی عورتوں پر جو بم برسا رہا ہے، مریضوں پر، ہاسپٹلوں پر، اسکولوں پر، نوجوانوں پر بم برسا کر کے شہید کیا جا رہا ہے، وہ احسان فراموش ہے. اس لیے جمعیت علماء ہند پہلے بھی، آج بھی اور انشاءاللہ جب تک جمعیت رہے گی، ان کے ذمہ داران ظالم کی مخالفت کریں گے اور مظلوم کی حمایت کریں گے. ہم اسی وجہ سے حمایت کرتے ہیں. آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ ایک قنوت نازلہ پڑھیں فجر میں. نمبر 2 سورہ مزمل روزانہ 3 بار پڑھیں فجر کے بعد اور دعا کریں. اور 341 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے دعا کریں. اور 141 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر کے دعا کریں. انشاءاللہ باتیں بہت آ رہی ہیں کہ فلسطین کو ختم کر دیا گیا، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مجاہدین آگے بڑھ رہے ہیں. اسرائیل کو بڑی تباہی ہوئی ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا. 75 سال میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہماری تباہی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 120 ملک ہمارے ساتھ، مظلوم فلسطین کے ساتھ ہے نا، 120 صرف 14 آدمی الگ ہوئے، 120 ان کے ساتھ ہیں، 45 آدمی ووٹ سے باہر رہے. اس لیے عربوں میں ایک بیداری آئی ہے
जो उनसे ताल्लुक़ पैदा करना चाह रहे थे सफारत के एतबार से, किसी एतबार से, यकीनन उन लोगों ने उसको रोक लिया। और इत्तेहाद व इत्तफाक की बात आ रही है, शिया सुन्नी की बात ख़त्म हो रही है। हम मुसलमान जज्बाती हैं, लेकिन हमारे अकाबिर कहते हैं हम जज्बात में ना आए। एहतजाज का तरीका वो नहीं है कि सड़कों पे निकल जाएं। एहतजाज आप इस एतबार से कीजिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपने मजलूम फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनकी हमारी दुआ कबूल करेंगे और उनकी मदद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।